لیکن دنیا داری سے نکلیں اور وفاداری کی طرف آئیں، کیونکہ دنیا داری جو ہے وہ تو دکھاوا ہے، وہ تو ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے اور وہ سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ جب مدرس ڈے کا دن گزر جائے گا تو پھر آپ کا نہ کوئی میسج پڑے گا، نہ آپ کا کوئی سٹیٹس دیکھے گا، نہ آپ کی کوئی پوسٹ پڑے گا، نہ کچھ اور دیکھے گا۔ لیکن مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کے سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ حوالہ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ سنا، ہزاروں دفعہ پڑھا اور ہزاروں دفعہ ہماری آنکھوں میں سے گزرا، لیکن اس کی قدر اور اس کی قیمت اور اس کی اہمیت شاید ہم سمجھ نہیں پائے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، کیا پاکستان میں ہمارے پاس اولڈ ہومز کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان میں ہمیں اولڈ ہوم کھولنے چاہیے؟ کیا پاکستان میں اولاد اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنی ماں باپ کی دیکھ بھال کر سکے؟ میں جب اس ساری بات چیت پہ غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ سچ مچ ہم بھی کوئی اتنے اچھے اور فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں نہیں تھے۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت شاید ویسے نہیں کر پائے جیسے ماں باپ اپنا خون پلا کر، اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر کے کرتے ہیں۔ اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے، اور وہ جو خامی ہے اسی کی وجہ سے ہم اتنے بناوٹی بن چکے ہیں، اتنے دو نمبر بن چکے ہیں، اتنے ہم دنیا کے سامنے ریاکار بن چکے ہیں کہ جب بھی مدرس ڈے آتا ہے، جب بھی فادرس ڈے آتا ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی دن آتا ہے تو اچانک ہی ہماری محبت اندر سے پھوٹ کے باہر نکلتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنوں کو پیار کریں، ان کو تحفے دیں، ان کو پھول دیں، چرچز میں ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزت اور جس طرح ان کی دیکھ بھال کرنا روا ہے، شاید آج کی نسل کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو دے سکیں، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں ہم سب اپنے اپنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیت کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے، چاہے وہ اس کے موبائل میں موجود کوئی گیم ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی فیس بک کا گروپ ہے یا کچھ بھی ہے، ہم سب بٹے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے گھروں میں۔ ایک گھر میں رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور منسلک نہیں۔ اس وجہ سے جو 30-40 سال پہلے محبت تھی وہ اب اور زیادہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے، ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے، ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے۔ کل میں نے ایک کیس کے بارے میں سنا کہ ایک خاندان میں بچوں نے اپنے باپ سے کچھ کپڑے مانگے عید کے لیے، اور باپ نے چاروں بچوں کو اٹھا کر نہر میں پھینک دیا اور وہ چاروں بچے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں جب اس واقعے کو سن رہا تھا تو میں حیران تھا کہ کیسا باپ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو اٹھا کر نہر میں پھینک دیا۔ ہمارے پاس ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو درخواستیں کرتے کہ خداوند ہمیں اولاد دے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ پادری صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اولاد دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اور کچھ بھی دے دے۔ وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، پادریوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اور یہاں تک کہ دوسری ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے جہاں جانا شاید ایمان کے مطابق روا نہیں۔ اور پھر اگر اولاد ہو اور اولاد سے عزت مانگنی پڑے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اولاد جسے ماں اور باپ اپنا خون پسینہ پلا کر، اپنی محنت کی کمائی کھلا کر اور اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر کے جس کو پروان چڑھاتے ہیں،
جب اسے یہ کہنا پڑے یار میری عزت کرو، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمیں ریاکاری اتنی بڑھ گئی کہ کل جب مدرس ڈے کا آغاز ہوگا یا آج شام کو جب مدرس ڈے کا آغاز ہوگا تو ہم سب تصویریں چڑھائیں گے، چاکلیٹس دیں گے، تحفے دیں گے، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ تحفے، تحائف ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں اور سب کو دینے چاہیے، لیکن ان تمام تحائف سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کوئی بھی دکاندار آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ آپ کو مہنگی سے مہنگی چاکلیٹ، مہنگی سے مہنگی چیز، مہنگے سے مہنگے تحفے کے بارے میں تو بتائے گا، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جو کوئی دکاندار آپ کو نہیں بتائے گا وہ خداوند کے کلام نے ہزاروں سال پہلے آپ کو بتائی، اور وہ یہاں پر ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کر۔ بس عزت، اگر صرف عزت دی جائے، مقام دیا جائے، پیار کیا جائے تو ماں باپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان تحائف سے، خواہ ان کو دیں یا نہ دیں۔ جنہوں نے خود اپنے بچے کے ایک ایک قدم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے آج تک کی عمر کے ایک ایک لمحے کو جس ماں باپ نے جیا ہے، اسے بچے کے تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ فادرز ڈے اور مدرس ڈے والا معاشرہ نہیں ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ روزانہ ماں باپ بچوں سے ملتے ہیں، روزانہ بچے ماں باپ سے ملتے ہیں، روزانہ ماں اپنے بچے سے اپنا پیار دکھاتی ہے، روزانہ باپ اپنے پیار کی خاطر جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ہمیں ایسے تہواروں کو کس حد تک منانا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کریں، لیکن خدا کے لیے اس ریاکاری سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آج جب تیاری کر رہا تھا تو میں خود آبدیدہ ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش میرے ماں باپ ہوتے تو ہم آج ان کی خدمت شاید پہلے سے بہت زیادہ بہتر کرتے، کیونکہ تب شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی یا عمر ایسی تھی کہ ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج جب احساس ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ مس کر دیا۔ لیکن اگر آپ کی ماں، آپ کا باپ زندہ تو ضرور اس کی عزت کریں، ضرور اس کی رسپیکٹ کریں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، اور شاید آپ نے پہلے بھی میرے یوٹیوب چینل پہ سنا ہو، کہ ہم تصویروں سے لپٹ کر صرف رو سکتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ تصویریں بننے سے پہلے لوگ زندہ آئیں، ان کو گلے لگائیں اور ان کو عزت دیں۔ نہ اسے آپ کے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ چاکلیٹ کی ضرورت ہے، نہ پھولوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ماں کو ضرورت ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اسے ماں سمجھا جائے۔ باپ کو ضرورت ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور اسے باپ سمجھا جائے، اور اتنا ہی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ آئے ہم اس مدرس ڈے پہ دنیا داری سے نکلیں۔ یہ سیلفیز، فیس بک پیج، واٹس ایپ گروپ، یہ سارا کچھ بہت اچھا ہے، بے شمار لوگ اس کے اوپر میسیجز بھیجتے ہیں، سب کچھ بھیجتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دنیا داری سے نکلیں اور وفاداری کی طرف آئیں، کیونکہ دنیا داری جو ہے وہ تو دکھاوا ہے، وہ تو ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور وہ سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ جب مدرس ڈے کا دن گزر جائے گا تو پھر آپ کا نہ کوئی میسج پڑے گا، نہ آپ کا کوئی سٹیٹس دیکھے گا، نہ آپ کی کوئی پوسٹ پڑے گا، نہ کچھ اور دیکھے گا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے تو وہ زمانہ دیکھے گا، رہتی دنیا تک دیکھے گا، اور جب تک آپ کا ماں باپ یا آپ کے خاندان کا کوئی بھی فرد اس دنیا میں ہوگا، وہ عزت جو آپ اپنے ماں باپ کو دیں گے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرے گی۔ کل آپ کی اولاد آپ سے سیکھے گی کہ آپ کس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی آپ کی عزت کرے گی۔ اس لیے اس مدرس ڈے پہ ایک سفر ہے جو طے کرنے کی ضرورت ہے، وہ دنیا داری سے وفاداری کا سفر ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اس دنیا کی باتوں کے لیے، چاکلیٹس، تصویریں، سیلفیز اور ان سب باتوں کے لیے
खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजार हूँ, लेकिन शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जो आपकी माँ है और जो आपका बाप है, कि वो अगर इस दुनिया में हैं तो उनकी इज्जत करें, उन्हें प्यार करें और उन्हें वो मुकाम दें जो खुदावंद का कलाम हमें देने के लिए कहता है। और फिर आप देखेंगे कि इस हुक्म के साथ जो वादा है वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई देगा।